السلام علیکم پیارے دوستوں، مسائل کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ سکے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، صرف دین کے لیے نہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھیں آپ۔ علی بھائی ڈیٹیل سے جواب دیں۔ اچھا جی، کیا جی نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی صرف نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرے یا شلوار کو اوپر کرے تو کیا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے، کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھنستا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو، تہمت کو، شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، نہ ان سے کلام کرے گا۔ اس قسم کی کئی حدیث ہیں بخاری مسلم میں۔ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات کے اندر کتاب اللباس ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ اچھا، یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا، اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے، تو اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں ہے، اور کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے۔ باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں، امام حاکم، امام ذہبی، امام نووی، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمت یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے، یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی اسلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں۔ وضو دوبارہ جو شخص کرے وہ بہتر ہے، اسے کروایا جائے تاکہ اسے اس کی سختی فیل ہو۔ نماز کے حوالے سے دیوبند بھی اور بریلوی بھی دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، سنت ہے۔ لیکن بریلویوں کا موقف یہ ہے کہ ٹخنے اگر ننگے نہ بھی ہوں نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ چھوٹا مکروہ ہے جس پہ گناہ کا فتویٰ نہیں لگتا۔ بہتر یہ ہے کہ ٹخنے ننگے رکھے جائیں، لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پبلک کو جو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، دیوبندیوں کا طریقہ ہے، بریلویوں نے یعنی یہ پٹی پڑھاتی۔ دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو کمبائنڈ طور پہ یہ وہابی کہتے ہیں، لیکن کتابوں میں یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں۔ خود الیاس قادری صاحب، یہ جو سبز پگڑی والی جماعت جو اب رنگ برنگی پگڑیوں میں کنورٹ ہو چکی ہے، ان کے جتنے ممبرز ہیں ان کو تاکید ہے کہ وہ ٹخنے ننگے رکھیں۔ میں خود بھی اس جماعت میں رہا ہوں، ہم لوگ اس زمانے میں بھی ٹخنے ننگے رکھتے تھے، لیکن عموماً جو بریلوی ہیں وہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتے۔ کئی تو علماء بھی اسی حالت میں نماز پڑھا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک اور کہانی یہ بھی ان کو کرائی گئی ہے
جو کسی حد تک درست تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ انہوں نے غلط کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے, لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں. تو اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں, یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف, یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو یا اکٹھا کرتا ہے تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی, نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی, یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر, وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ جائے گی. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی, اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں, اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا اور یہ بڑا گناہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, چھوٹا مکروہ, اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا, بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں, اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں, ان کے لیے تو اپنی جو فتوے علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں یہ کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا, یعنی وہ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے, یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی, لہٰذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. لیکن اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی شرعی مسئلے ہیں نا یہ فرقوں نے گود لیے ہوئے ہیں. چھوٹا بچہ جس طرح گود میں لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کی کتنی حفاظت کرتا ہے انسان, تو یہ سارے فرقوں نے اپنے اپنے مسئلے گود میں لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اہل حدیث نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ ہم نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے, اور لوگوں کو بتانا ہے کہ مرد کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے, اور اگر ٹوپی بھی رکھنی ہے تو ہم نے اس کو ادھر رکھنا ہے اور بال آگے چھوڑنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل حدیث نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے دیوبند نے, خصوصاً تبلیغی جماعت نے یہ مسئلہ گود لے لیا ہے کہ جو ہماری جماعت میں آئے گا نا وہ مونچھیں صاف کرے تاکہ یہ دور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلے, اور ایک ٹوپی سخت والی پہنے, جالی والی ٹوپی نہ پہنے, سخت والی وائٹ کلر کی ٹوپی پہنے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے. اور بریلوی جو ہیں وہ ان کا سارا زور پگڑی کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ان کے علماء کتنی رنگ برنگی قسم کی پگڑیاں پہنیں گے, جبے, دستاریں اور اس قسم کی چیزیں. پھر آپ تقریر کے انداز دیکھیں, ان کے نام دیکھیں, مسجدوں کے نام دیکھیں, تو اس میں سے ہی آپ کو سمیل آ جائے گی یہ کس فرقے کی مسجد ہے, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سب مسئلے گود لیے ہیں. تو یہ ٹخنوں والا مسئلہ بھی چونکہ گود لے لیا اسپیسیفکلی اہل حدیث نے کسی حد تک, دیوبند نے, تو بریلویوں نے پھر اس سے صرف نظر کرنا شروع کر دیا. اب الٹا انہوں نے باقاعدہ شعر و شاعری کی ہوئی ہے, ستھن چھوٹی گردن موٹی, یعنی یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے پنجاب میں نا. ستھن کہتے ہیں یعنی آزار بند کو, شلوار کو یا پینٹ کو, یہ چھوٹی, گردن موٹی, یعنی یہ کھاتے بہت ہیں اس لیے ان کی گردن بہت موٹی ہے. ٹھیک ہے. گلش توا, یعنی وہ توا, وہ آپ کو پتا نا جب جماعت چلتی ہے تو وہ کھانے پینے والا سارا سامان بھی ساتھ ہوتا ہے. سر تے اس طرح, یعنی سر پہ ٹینڈ کروائی ہوئی ہے. چک بسترا, یعنی بسترا بھی اٹھاتے ہیں ساتھ. کراؤ ٹینڈ, چلو رائے وینڈ. تو اس طرح پوری انہوں نے یعنی اپنا حلق کروا کے آپ رائے وینڈ پہنچے, تو اس طرح نشانی بنا دی. اور یہ آپ کو بتاؤں یہ شعر و شاعری یا چند ایک سلوگنز یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اگر سنت کے اگینسٹ یہ سلوگن پبلک میں عام کر دیے جائیں نا تو لوگ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس گالی سے بچنے کے لیے. جس طرح رفع الیدین کو پریکٹیکلی یہاں پہ حنفیوں نے گالی بنا دیا کہ یہ مکھیاں مارتے ہیں, نعوذ باللہ, یا وہ بت رکھ کے آتے تھے تو اس لیے وہ رفع الیدین ہوتا تھا. یعنی اتنا کنڈیم کریں اس چیز کو کہ لوگ شرمائیں. لیکن یہ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کی باتیں ہیں. ہاں, اب ایسا نہیں ہے.
کیونکہ ہم نے ٹرنس دا ٹیبل اوور کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. اب لوگ فخر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. پھر ان چیزوں کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں بھی جوڑ دی. یعنی جو بندہ اس طرح کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو کہیں یہ گستاخ رسول ہے, اس کے بڑوں نے گستاخیاں کی ہیں. اب کوئی کہنا کسی رفع الیدین کرنے والے کو گستاخ رسول, اوکے کٹو چشتی رسول اللہ, آؤ نا بچہ میدان انہیں دسنے کون گستاخ ہے. تو دم دبا کے بھاگیں گے یہ جنہوں نے 100 سال سے اسی بنیاد کے اوپر حسام الحرمین کی بنیاد پہ پوری ایک سمجھ لیں رول کیا ہے سب کانٹیننٹ پہ. انہی کی جو ایک سمجھ لیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا وہی ان کے لیے وبال جان بن گیا. تو یہ بھی انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بنایا ہے. مرد کے لیے ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے. اگر پینٹ چھوٹی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کریں نماز کے لیے, اس میں کوئی وبال نہیں ہے. اور جو لوگ عمومی حالت میں فولڈ فارم میں ہی پینٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر کف صوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فیشن کے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تک تو کرتے کی آستین بھی تقریباً 1.5-2 انچ یوں فولڈ کر کے رکھی جاتی تھی. وہ اس کی ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہماری جو شلوار ہے یہ اس کے پانچے بھی آپ کو پتا ہے بکرم ڈال کے وہ ڈبل کپڑا فولڈ ہوا ہوتا ہے, وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندے نے پرماننٹلی پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے. یعنی ایون ڈریس پینٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اینڈ سے تو فولڈ ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی سی اس کی وہ کریز بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کی بلٹ ان اس ڈیزائن کا حصہ ہے. یہ کف صوف میں نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص نے وہ فولڈ کر کے بھی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ ٹخنے ننگے رکھے. لیکن ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ عام حالت میں بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اب بعض لوگ اس میں یہ پلی لے لیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش تو کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنا آزار بند ٹخنوں سے اوپر رکھوں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ ایک طرف سے ڈھلک جاتا ہے, مگر یہ کہ میں اسے پکڑ کے اوپر کر لیتا ہوں. تو یعنی وہ جو چند سیکنڈز کے لیے بھی نیچے ڈھلکتا تھا وہ اس کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے تھے. تو میں اس کا کیا سولوشن کروں؟ اب اس کا یہ بھی سولوشن بڑا مشکل ہے کہ آزار بند کو بہت چھوٹی سلوا لی جائے کہ جا کے گھٹنے ہی ننگے ہونے شروع ہو جائیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث لی ہے حضرت امام بخاری نے, یہ بتانے کے لیے کہ تکبر سے آزاد ہونے کی گارنٹی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی الاسلام نے دی ہے.